اور یہاں ہمیں مطلب ایک کہانیاں کروائی جاتی ہے کہ جی وہ جی آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. جی جناب بالکل، انشاءاللہ نہ ابراہیم جیسا ایمان ہوگا اور نہ کبھی آگ ٹھنڈی ہوگی. یہ شیرہ تو باہر نکلو اللہ دے بندے ہو، معجزات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. عام کیسز کے اندر وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. اس کے بعد بھی اگر کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے، ادروائز دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے میرے بھائی. رومنز اور پرشینز کے خلاف صحابہ اکرام نے باقاعدہ جنگیں کی ہیں، یار ہزاروں مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں، تب جا کے وہ کامیابیاں ملی ہیں. نگاہ مار کے کچھ نہیں ہوا، ہاں خالی دعائیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ تو نبی اسلام کو اللہ نے ایک مختصر پیریڈ دیا تھا، اس کے اندر دین کا غلبہ کرنا تھا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، ادروائز ایسا نہیں ہوا کرتا. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تھوڑی سی آرمی کے ساتھ رومنز کے خلاف غالب آ گئے. جی جناب اس لیے غالب آئے کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی اور رومنز کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. اگر سامنے رومنز کے ہاتھ میں ایک کلاشن کوف ہو اور یہاں سے 1000 خالد بن ولید، میں نہیں کہتا یہ کہہ دیں گے گستاخی ہو گئی ہے، 1000 کو بڑے بڑے پہلوان جنگجو اس زمانے کے آ جائیں تو ایک کلاشن کوف سب کو بھوننے کے لیے کافی ہے. تو اس زمانے کی مثالیں دینا غلط ہے. تلوار بامقابلہ تلوار ہوتی تھی، لیکن آج زمین و آسمان کا ڈفرنس ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو لیٹسٹ اسلحہ بھی نہیں لڑنے کے لیے تو اس لیول کا. اور جب یہ باتیں کرے کہتے ہیں یہ بزدل کر رہے ہیں لوگوں کو. یار بزدل نہیں کر رہے، آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہے ہیں، آپ مثالیں غلط دے رہے ہو. آپ نے صدیوں سے مسلمانوں سے جھوٹ بولا ہے کہ جی مسلمان تھوڑے تھے تو کافروں پر غالب آگے. وہ اس لیے آئے کہ جب خالد بن ولید یہاں سے تلوار لے کے نکلے نا تو رومن جنرل نے بھی تلوار ہی اٹھائی ہوئی تھی. اگر اس کے ہاتھ میں کلاشن کوف یا لیزر گائیڈڈ کوئی گن ہوتی تو حضرت خالد بن ولید تو اپنی فوج سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. 2 کلومیٹر دور سے اس نے شہادت تک پہنچا دینا تھا. جو آج ہو رہا ہے کے پی میں آپ دیکھ لیں، لیٹسٹ اسلحہ 2 کلومیٹر سے وہ تھرمل سینس کر کے وہ اکوپمنٹ لاک کرتا ہے کہ یہ بندے 2 کلومیٹر دور سے اور ایگزیکٹ ہٹ کرتے ہیں. اور ہماری پولیس کے پاس جس قسم کا ویپن ہے وہ تو 200 فٹ سے بھی نہ کام کرے. اندازہ کریں. اور جی تھوڑے تھے ہم غالب آئے خدا کے لیے. پھر سب سے بڑا ڈفرنس جو آ گیا وہ ایئر فورس کے اندر ہے. امریکن فوج کو 20 سال لگنے تھے یہاں افغانستان میں. 1-2 سال کی گیم تھی، بھاگ جانا تھا انہوں نے. اس لیے نہیں کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے بم پھینکتے تھے جناب. طالبان نے اگر کامیابی حاصل کی ہے تو تلواروں کے ذریعے نہیں کیا ہے. ان کے پاس بھی لیٹسٹ اسلحہ تھا رشیا کا دیا ہوا. رشیا اپنا بدلہ اتار رہا تھا. جی ہاں، کسی بزرگ کی دعا سے نہیں وہ جیتے. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، دیکھ لو ان کے پاس گاڑیاں سب کچھ لیٹسٹ. کسی اجمیر شریف والے کی بنائی ہوئی گاڑی نہیں ہے، کسی بغداد شریف والے کے بنایا ہوا کوئی اسلحہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ بزرگوں کی بڑی خدمات ہے. تو تب وہ غالب آئے لیٹسٹ اسلحے کی بنیاد پہ. لیکن 20 سال لگے ہیں صرف اس وجہ سے کہ طالبان مار کھاتے تھے ایئر فورس کے اندر. ادروائز امریکن 1 سال نہیں وہاں نکال سکتے تھے. لیکن کیا ہے، وہ کارپیٹ بمنگ کرتے تھے، اتنی جانیں شہید ہو جاتی تھی مسلمانوں کی. لیکن اس میں چونکہ خرچہ ہوتا تھا تو وہ پھر آستہ آستہ وڈرا کر کے. ادروائز کامیابی تو ضرور ہے، لیکن یار یہ جو کامیابی ہے یہ کتنی تکلیف سے. لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، مینٹل ماڈلز بدل گئے لوگوں کے، وہاں کی نسلوں کا سوچنے کا زاویہ بدل گیا. آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس تکلیف سے اور کسی مسلمان ملک کو گزرنا پڑے.